امریکہ ایران کشیدگی میں پاکستان کا غیر جانبدار رہنے کا اعلان۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا قومی اسمبلی اور سینٹ میں پالیسی بیان۔ کہا سلیمانی پر حملہ اسامہ اور بغدادی سے قوم سے بدلے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ دنیا مشرق وسطی میں نئی جنگ کے لیے تیار رہے۔ آگ لگی تو اثرات سے ہم بھی بچ نہیں پائیں گے۔ خدشہ ہے دہشت گردی کے جس جن کو بوتل میں بند کیا گیا وہ پھر سر اٹھائے گا۔ ہماری اولین ترجیح ملک اور قوم کے مفادات میں ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا خطاب مجبوری کا تجزیہ قرار۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف راجہ ظفر الحق کا جواب۔ کہا مشرق وسطی کی حالیہ صورتحال پر پاکستان کو سرگرم رہنا چاہیے۔ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس صورتحال پر اپنا کردار ادا کر سکے۔ مشاہد اللہ بولے پومپیو ساری دنیا کے وزیر اعظم یا وزیر خارجہ کو فون کر رہا ہے، یہاں نہیں کر رہا۔ فیصلے وزارت خارجہ میں نہیں کہیں اور ہو رہے ہیں۔ ثالثی کرانے کی بات کرنے والے اب کرائیں ثالثی اور جنگ روکیں۔ امریکہ ایران کی ثالثی قرار دیتے تو آج قاسم سلیمانی زندہ ہوتے۔ پاکستان اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ مشاورتی اجلاس میں فیصلہ۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کا بھی عزم۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر خارجہ کی بھی ملاقات۔ امریکہ ایران کشیدگی اور پاکستانی موقف پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کو عالمی سطح پر اہم رابطوں سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وترحم علی محمد وآل محمد۔ سلیمانی کی نماز جنازہ تہران میں ادا۔ امامت ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ علی خامنائی نے کرائی۔ صدر حسن روحانی القدس فورس کے نئے کمانڈر اسماعیل قانی سمیت لاکھوں افراد کی شرکت۔ فضا امریکہ مرد آباد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ جنرل قاسم کی تدفین کل آبائی شہر کرمان میں ہوگی۔ ایٹم بم بنائیں گے، امریکہ کو مزہ چکھائیں گے۔ ایران نے دو ٹوک اعلان کر دیا۔ کہا امریکی حملے کے بعد کسی پابندی کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ یورینیم کی افزودگی، ذخیرہ اور تحقیق کا عمل اپنی مرضی سے کریں گے۔ امریکی فوج کو نکلنے پر مجبور کیا گیا تو عراق پر سخت پابندیاں لگائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ کہا ایران نے امریکی مفادات پر حملے کیے تو اسے سخت جواب دیا جائے گا۔ گزشتہ روز عراق امریکہ ایران کشیدگی کے بادل منڈیوں پر بھی چھا گئے۔ بین الاقوامی اسٹاک مارکیٹس میں مندی، پاکستان اسٹاک ایکسچینج بھی متاثر۔ 100 انڈیکس 1027 پوائنٹس کمی سے 41,296 پوائنٹس پر بند۔ سونے کی 10 گرام قیمت میں 2,230 روپے ریکارڈ اضافہ۔ فی تولہ سونا 2,600 روپے مہنگا۔ تیل کی قیمت $70 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ متفقہ طور پہ پاس ہو گیا، سارے قوم کو مبارک ہو اور سب نے یہ یکجہتی دکھائی ہے اور میں سب اپوزیشن اور گورنمنٹ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع سے سروسز ایکٹ ترمیمی بل متفقہ طور پر منظور۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کی حکومت اور اپوزیشن کو مبارکباد۔ کہا پیپلز پارٹی نے ترمیم پیش کی لیکن پھر واپس لے لی۔ غلط فہمیاں نہیں پھیلانی چاہیے، اس معاملے پر سب ایک پیج پر ہے۔ بل کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی تمام ارکان پارلیمنٹ کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ ایک ٹی وی اینکر صاحب نے کہا کہ میری اور ایک اور یہاں وزیر صاحبہ ہیں اور لڑکیاں ہیں، ان کی ہماری پورن ویڈیوز ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ویڈیوز کہاں ہیں، تو انہوں نے بڑے مسکرا کے مجھے آگے سے کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے، مجھے کسی نے کہا ہے۔ میری کسی خاتون کے ساتھ نازیبا ویڈیو کا دعویٰ کیا گیا۔ ویڈیوز مانگی تو الزام لگانے والے نے کہا کہ انہیں کسی نے بتایا۔ فواد چودھری کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ کیا سیاستدان اپنی عزت چوراہوں پر رکھ کر آئیں کہ آتے جاتے لوگ چھتر ماریں؟ معاملے پر کمیٹی بنانے کا مطالبہ۔ گریوینس ہے، ان کا گریوینس جینوئن ہے، میں ان کے ساتھ ہوں اس گریوینس کے اوپر۔ جب تک اس فلور کی اوپر ہارمنی نہیں ہوگی، ایک دوسرے کی عزت نہیں ہوگی، تب تک لوگ ہماری پگڑیاں بھی اچھالیں گے، لوگ ہمیں گالی بھی دیں گے۔
फवाद चौधरी की शिकायत पर उनके साथ हूँ। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल, कहा लेकिन हम अपनी इज्जत की नीलामी पर खुद तुले हुए हैं। कमेटी तहकीकात के लिए नहीं बल्कि रवैये बेहतर बनाने के लिए बनानी चाहिए। ननकाना साहब में मजहबी मुनाफरत फैलाने वाला मरकजी मुलजिम इमरान कानून के शिकंजे में आ गया। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। इमरान पर लोगों को मजहबी मुनाफरत पर उकसाने समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। कौमी असम्बली इजलास में गुस्ताखाना मवाद की रोकथाम की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। प्यारे नबी अकरम, तमाम अंबिया कराम, सहाबा कराम, उम्महातुल मोमिनीन और अहले बैत की खिदमत पर सब कुछ कुर्बान करने का आज़्म। मामलात के हवाले से खुसूसी कमेटी बनाने का भी मुतालिबा। मंशियात का इस्तेमाल और बच्चों से ज्यादती के वाक़यात नस्लें तबाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का जिंदगी एप्लीकेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा जब तक हमारा माशरा इकट्ठा होकर इन मसाइल का मुकाबला नहीं करेगा हम ये जंग नहीं जीत सकते। वज़ीर आज़म के भांजे का माल उड़ाने वाले सैलाखों के पीछे पंजाब पुलिस ने शेरशाह के घर डकैती करने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। डाकुओं से तलाई जेवरात समेत दीगर सामान बरामद। कैंप जेल लाहौर में नैब बैरिक में आतिशज़दगी। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक मामूली जख्मी। शहबाज शरीफ का वाक़ये की तहकीकात का मुतालबा, कहा सियासी इंतकाम का निशाना बनने वाले सियासी मुखालफिन की बैरिक में आतिशज़दगी परेशानी और फिक्र की बात है। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को तहकीकात का हुक्म। कराची तारिक रोड पर कस्टम का छापा, करोड़ों मालियत का कपड़ा कब्जे में ले लिया। ताजिरों का शदीद एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। कपड़ा वापस ना मिलने तक एहतजाज जारी रखने और दुकानें बंद करने का ऐलान। छापे के दौरान भी मज़ाहमत, एक कस्टम एहलकार जख्मी। एक्सेल लोड कानून की बहाली के लिए गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। ड्राइवर्स ने अड्डों और सड़कों पर गाड़ियां खड़ी कर दी। कराची तक खैबर सामान की तरसील रुक गई। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के सदर राना असलम का मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। सफेद मोतियों से 16 सिंगार कर लिया। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सवात, पीर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बर्फबारी। इलाके की खूबसूरती को 4 चांद लग गए। सयाह भी दिलफरेब मनाजिर से लुत्फानंदोज होने के लिए पहुंच गए। बलूचिस्तान में मौसम सरमा की बारिश ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले गाड़ियों समेत सब कुछ बहा ले गए। नदी नालों में तुग़यानी, पशीन में 15 यूनियन कौंसिल का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। स्कूल्स की छुट्टियों में इजाफा। तमाम स्कूल 13 जनवरी से खुलेंगे। अपनी जिंदगी को लुटाकर कई जानों को बचाया। शहीद एतजाज अहसन की छठी बरसी 2014 में हंगू हाई स्कूल में खुदकुश हमलावर को रोकते हुए शहीद हुए। हुकूमत की जानिब से तमग़े शुजाअत से नवाजा गया। पाकिस्तान के मफाद में नहीं, पाकिस्तान समझता है कि खित्ता मजीद किसी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि मशरिक़ वस्ता एक नई जंग के लिए तैयार हो जाए। आग लगेगी तो हम भी असरात से बच नहीं पाएंगे। पाकिस्तान अमन के लिए और गलत फहमियाँ खत्म करने के लिए किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान मसले के सिफारती हल पर यकीन रखता है। पाकिस्तान के तमाम मुसलमान ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं और हम दोस्त ममालिक से ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं। पाकिस्तान समझता है कि भयानक असरात होंगे, डिजास्टर्स होगा इस रीजन के लिए। जब आग लगेगी तो हम उसके सेक से और उसकी गरमाइश से बच नहीं पाएंगे। हम अमन के लिए तो हाथ बढ़ा सकते हैं, हम गलत फहमियां दूर करने के लिए किरदार तो अदा कर सकते हैं। हम आग भड़काने के ना हमारी पॉलिसी थी और ना हम इसका हिस्सा बनेंगे। ये जो मसाइल हैं, जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, इनका मुनासिब जो है रास्ता वो है हम डिप्लोमेटिक मीन्स के जरिए इनको हल करें। हम ताल्लुकात को अहमियत देते हैं और हम उनको बरकरार रखना चाहेंगे।
سینٹ میں شاہ محمود قریشی کے بیان پر اپوزیشن رہنما برس پڑے۔ قائد حزب اختلاف راجہ ظفر الحق نے وزیر خارجہ کے بیان کو مجبوری کا تجزیہ قرار دیا۔ راجہ ظفر الحق نے کہا کہ وزیر خارجہ کے تجزیے میں آئندہ کی روشنی نظر نہیں آئی۔ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ اس صورتحال پر اپنا کردار ادا کر سکے۔ سینیٹر مشاہد اللہ خان نے حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مائک پومپیو نے دنیا کے مختلف ممالک کے وزرائے اعظم اور وزرائے خارجہ کو کالز کی، ہمارے وزیر اعظم یا وزیر خارجہ کو کوئی کال نہیں کی گئی۔ جن کو کال کی گئی اس پر وزیر خارجہ بریفنگ نہیں دے پائے۔ پاکستان اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا اجلاس میں اتفاق رائے۔ پاکستان نے خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اجلاس میں وزیر خارجہ نے مشرق وسطی کی تازہ صورتحال سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے علیحدہ ملاقات بھی کی، جس میں امریکہ ایران تنازع سے پیدا شدہ صورتحال اور پاکستانی موقف پر غور کیا گیا۔ ایرانی دارالحکومت میں جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کی نماز جنازہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی امامت میں ادا کی گئی، جس میں عسکری قیادت، حکومتی شخصیات اور لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ محمد رقت آمیز دعا بھی کرائی گئی۔ وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي۔ ایرانی صدر حسن روحانی سمیت اعلیٰ حکومتی اور سماجی شخصیات نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ الحمد للہ الذي اکرم المستشهدین في سبيله۔ جنرل سلیمانی کے جنازے میں عوام کا سمندر امڈ آیا۔ عوام نے شہداء کی میتوں کو اشکبار آنکھوں سے الوداع کیا۔ میتیں ایرانی پرچم میں لپیٹی گئی تھیں۔ جنرل قاسم کی تدفین منگل کو ان کے آبائی علاقے کرمان میں ہوگی۔ ایران اب عالمی جوہری معاہدے پر عمل نہیں کرے گا۔ بغیر کسی حد کے اور اپنی تکنیکی ضروریات پوری کرنے کے لیے یورینیم کی افزودگی جاری رکھی جائے گی۔ ایران نے بڑا اعلان کر دیا۔ ایرانی کابینہ کے اجلاس میں کہا گیا کہ امریکی حملے کے بعد اب ایران 2015 کے جوہری معاہدے کی پاسداری کا پابند نہیں ہے۔ یورینیم کی افزودگی، ذخیرہ اور تحقیق کا عمل اپنی مرضی سے کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے اپنے ٹویٹ میں کابینہ کے فیصلوں کا اعلان کیا۔ ایران کو امریکیوں کو مارنے کی اجازت ہے، لیکن امریکہ کو ان کے ثقافتی مقامات کو چھونے کی اجازت نہیں۔ تو اب ایسا نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے بیان پر ڈٹ گئے۔ امریکی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو